بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بتا رہے تھے حضرت عثمان کے قتل کے اسباب اور حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں جو اختلافات ہیں، اصل کہانیاں کیا ہیں۔ تو یہ ہے مکتوبات حضرت علی، اور یہی خطوط نہج البلاغہ میں بھی ہیں، اور یہی الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ میں بھی ہیں، یہ خطوط تاریخ ابن سعد میں بھی ہیں، یہ بالبدایہ والنہایہ میں بھی ہیں، ان کا کچھ خلاصہ تاریخ ابن خلدون میں بھی ہے، ابن عساکر میں بھی ہے۔ پھر ان میں جو مجموعہ ہے نا، جیسے یہ حضرت مکتوبات حضرت علی، یہ عربی بھی ہے اردو بھی ہے، تو یہ ہم کچھ خطوط سنائیں گے۔ یہ خط ہے، یہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کو لکھا، تفصیلی خط ہے۔ وفی روایت اخری ان انہ کتب ھذا المکتوب، یہ خط حضرت علی نے حضرت معاویہ کو لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ علی امیر المؤمنین الی معاویہ بن سفیان، اما بعد۔ اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا، حضرت عبداللہ اللہ کے بندے جو علی ہیں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کی طرف سے یہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے نام، اما بعد حمد و ثنا اوپر مذکورہ نام نشان کے، فإن أخا خولان قدم علی بکتاب منک تذکر فیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما انعم اللہ بہ علیہ من الہدی والوحی، فالحمد للہ الذی صدقہ الوعد وأیدہ بالنصر ومکن لہ فی البلاد وأظہرہ علی اہل العداوة والشان من قومہ الذین وثبوا علیہ وشنفوا لہ وأظہروا تکذیبہ ونابذوہ بالعداوة وظاہروا علی اخراجہ واخراج اصحابہ واہلہ وألبوا علیہ العرب وحزبوا الاحزاب وجاہدوا فی امرہ کل الجہد وقلبوا لہ الامور حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، وکان اشد الناس علیہ تعلیبا وتحریضا اسرتہ والادنی فالادنی من قومہ الا من عصم اللہ، وذکرت ان اللہ تعالی اجتبی لہ من المسلمین اعوانا ایدہ بہم فکانوا فی منازلہم عندہ علی قدر فضائلہم فی الاسلام فکان افضلہم، زعمت فی الاسلام وانصحہم للہ ولرسولہ خلیقۃ وخلیفۃ وخلیفۃ الخلیفۃ من بعدہ ولعمری ان کان مکانہما فی الاسلام لعظیما وان المصاب بہما لجرح فی الاسلام شدید فرحمہم اللہ وجزاہما احسن ما عملا، وذکرت ان عثمان کان فی الفضل تعلیا فإن یک عثمان محسنا فسیلقی ربا شکورا یضاعف لہ الحسنات ویجزیہ الثواب العظیم، وإن یک مسیئا فسیلقی ربا غفورا لا یتعاظمہ ذنب ان یغفرہ، ولعمری انی لأرجو اذا اعطى اللہ الناس على قدر فضائلہم فی الاسلام ونصیحتہم للہ ولرسولہ ان یکون سہمنا فی ذلک اہل البیت اوفر نصیبا ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لما دعا الی الایمان باللہ والتوحید لہ کنا اہل البیت ہونا چاہیے، اول من آمن بہ وصدق فی ما جاء فبتنا احوالا کاملة محرمة تامة وما یعبد اللہ فی ربع ساکن من العرب غیرنا، فأراد قومنا قتل نبینا واحتیاج اصلنا وہموا بنا الہموم وفعلوا بنا الافاعیل ومنعونا المسیرة وامسکوا عنا العذب واحلسونا الخوف وجعلوا علینا الارصاد والعیون واضطرونا الى جبل وعر واوقدوا لنا نار الحرب وكتبوا بينهم كتابا لا يؤكلون لا يشاربون ولا يناكحون ولا يبايعوننا ولا نأمن منهم حتى ندفع إليهم محمدا يقتلونه ويمثلون به،
فلن فلم نكن نأمن بهم إلا من موسم إلى موسم فعزم الله لنا على منعه والذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته والقيام بأسيافنا دونه في ساعات الخوف بالليل والنهار مؤمنون يبغي بذلك الأجر فكافرنا يحامي عن الأصل وأما من أسلم من قريش فإنهم مما نحن فيه خلاء منهم حليف الممنوع ومنهم ذو العشيرة التي تدافع عنه فلا يبغيه أحد بمثل ما بغانا به قومنا من التلف فهم من القتل بمكان نجوة وأمن فكان ذلك ما شاء الله أن يكون ثم أمر الله تعالى رسوله بالهجرة وأذن له بعد ذلك في قتال المشركين فكان إذا مر البأس وحجم الناس دعيت نزال أقام أهل بيته فاستقدموا فوقى بهم أصحابه حد الأسنة والسيوف فقتل عبيدة بن الحارث يوم بدر وقتل حمزة يوم أحد وقتل جعفر وزيد يوم مؤونة وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة مع النبي صلى الله عليه وآله غير مرة إلا أن يكون أجالها عجلت ومنيته عجلت والله ولي الإحسان إليهم والمنة عليهم بما أسلفوا من أمر الصالحات فيما سمعت أحب أحد ولا رأيته وأنصح في طاعة الله ورسوله ولا أصبر على اللواء ہونا چاہیے اللواء والسراء والضراء حين البعث ومماتن المكروه مع النبي صلى الله عليه وآله من هؤلاء النفر الذين سميت لك وفي المهاجرين خير كثير يعرف جزاهم الله خيرا بأحسن أعمالهم فيا عجبا للدهر إذا صرت يقرن بي من لم يسع بقدمي ولم تكن له كالسابقة التي لا يدلي أحد بمثلها إلا أن يدعي مدعي ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه والحمد لله على كل حال وذكرت حسد الخلفاء وإبطاء عنهم وبغي عليهم فإن البغي فمعاذ الله أن يكون وأما الإبطاء عنهم والكراهية لأمرهم فلست أعتذر إلى الناس من ذلك إن الله تعالى ذكره لما قبض نبيه صلی اللہ علیہ وسلم قالت قریش. یہ پیچھے انہوں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی صفحات میں اپنے فضائل ذکر کیے ہیں کہ ہم جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اور وہاں جو تھا بہت عداوت تھی مسلمانوں میں اور کافروں میں. پھر ہم نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر شانہ بشانہ لڑائیاں لڑیں اور جو ہر بندے نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق آپ کی نصرت کی. پھر جو خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بڑے صحیح طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اور احسن طریقے سے آپ کا ساتھ دیا. لیکن حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے مشکوک اور متردد بات کی. اگر انہوں نے اچھا کیا اپنے خلافت میں تو اللہ کو اچھا پائیں گے اور اگر ان کے حسنات میں اضافہ ہوگا، اور اگر انہوں نے برا کیا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو معاف کرنا کوئی بڑا کام اس کے لیے نہیں ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن جو اہل بیت ہیں ان کا جو تعلق اور ان کا رتبہ، ان کا مقام اور حصہ اسلام میں بہت زیادہ ہے. اور ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کی بہت مدد کی، ان کو اللہ کے نبی کو کافر کو حتی و قتل ہونے سے بچایا، آپ کا تعاون کیا، آپ کے لیے شیب ابی طالب میں بہت مشقتیں برداشت کی، اور پھر آپ کے لیے اپنی جو اپنے قبیلے والوں سے دشمنی مول لی. دشمنی مول لینے کے بعد ان کو رشتے ناطے توڑ دیے، انہوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ہمارے سے تعاون چھوڑ دیا، یہ سب چیزیں ہوئیں. اب جو حضرت معاویہ نے پھر کچھ باتیں کی تھیں ان میں سے یہ بات کی کہ تو نے جو ذکر کیا معاویہ حسدی للخلفاء، کہ میرا خلفاء سے حسد تھا
اور میں ان سے جو ہے بہت پیچھے تھا، یا میں نے ان کے خلاف بغاوت کی. تو اس بارے میں کہتا ہے فَإِنَّ الْبَغْيَ فَمَعَاذَ اللَّهِ أَن يَكُونَ، اللہ تعالیٰ کی پناہ بغاوت سے. تو فَإِنَّ الْإِبْطَاءَ لَهَا، میرا ان سے جو ہے پیچھے رہ جانا، یعنی میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، یا میں ان سے کم تھا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بڑے بزرگ صحابہ میں مانے جاتے تھے. یہ نبی پاک کے ہم عمر سمجھے جاتے تھے، ہم جول. لیکن جو حضرت علی ہیں یہ بچوں میں سمجھے جاتے تھے. تو اب یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ وَالْكَرَاهِيَّةُ لِأَمْرِهِمْ فَلَسْتُ أَعْتَذِرُ إِلَى النَّاسِ، تو میں کوئی عذر نہیں کرتا اس بارے میں. ان اللہ تعالیٰ ذکرہ، جس کا جب نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے وصال ہوا تو قالت قریش، قریش نے کہا منا امیر وقالت الانصار منا امیر. تو یہ کہا، یہ باتیں حضرت معاویہ نے کی تھی کہ جب ثقیفہ بنی سعید میں یہ تکرار ہو رہی تھی کہ بھئی خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو اس میں جو تھے قریشی انہوں نے کہا ہمارا ایک امیر ہو، انصاریوں نے کہا ہمارا ایک امیر ہونا چاہیے. فقالت قریش منا محمد، ہم میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فنحن احق بالامر، تو ہم امیر بننے کے زیادہ اہل ہیں. فعرفت ذلك الانصار، اور انصار لوگ اس بات کو سمجھ گئے. فسلمت لهم الولایہ، انہوں نے جو ولایت، امامت، خلافت جو تھی وہ ہاشمیوں کو دے دی، قریشیوں کو دے دی. والسلطان، جو بادشاہت تھی وہ بھی دیتی. فیض استحقوها بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم دون الانصار، اور وہ زیادہ حقدار تھے قریشی ہاشمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ کہ انصار. فإن أولى الناس بمحمد أحق به منهم، حضرت علی کہتے ہیں میں سب سے ہی زیادہ حقدار تھا نبی علیہ السلام کا، میں ایک تو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں. اور ان تمام سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یعنی قریش اور بنو ہاشم میں بھی سب سے. اور جو تھے یہ، کیونکہ حضرت عمر بھی قریشی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہ تیم کی اولاد میں سے ہیں، یہ دوسرے قبیلے سے تھے. حضرت یہ قریشی نہیں تھے دونوں، ابوبکر صدیق اور حضرت. اور جو یہ تھے حضرت معاویہ، ابو سفیان وغیرہ، یہ جو تھے امیدوار نہیں تھے. حضرت عباس قریشی تھے، ہاشمی تھے، حضرت علی کے چچا لگتے تھے، نبی پاک کے بھی چچا لگتے تھے، وہ بھی امیدوار ہیں. انہوں نے بھی حضرت علی کو کہا آپ بن جائیں. تو جو بڑا بزرگ بندہ، چاچا، حضرت علی کا چاچا، نبی کا بھی چاچا موجود ہو، اور وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بنتا، تم بن جاؤ خلیفہ، تو بنو ہاشم بنو امیہ کے مقابلے میں بہت افضل تھے. کیوں؟ ان میں نبی آئے ہیں، ان میں علی آئے ہیں، ان میں عباس آئے ہیں، تو ان کا تو مرتبہ بہت زیادہ ہے. اہل بیت جتنے بھی تھے سارے آل رسول وہ بنو ہاشم سے ہیں، وہ بنو امیہ سے نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر، علی ادھر، جعفر ادھر، فاطمہ ادھر، تو کیا کہتے ہیں حضرت عباس ادھر، عباس کی پوری اولاد ادھر، حضرت حمزہ ادھر، حضرت حارث ادھر، حضرت صفیہ ادھر، حضرت زبیر وہ ادھر. تو وہ تو بنو ہاشم تھے. نبوت ادھر، ولایت ادھر، اہل بیت ادھر، سارا کچھ ہی ادھر، دنیا جہان آخر سب ہی کچھ ادھر. وفد نجران کے مقابلے میں جو تھا وہ سارے مباہلہ میں جو آنے والے وہ ادھر. تو بنو جو تھے کیا نام ہے ان کا، یہ اب بنو امیہ، ان کے جو بڑے تھے حضرت معاویہ کے جو والد تھے وہ تھے کیا نام ہے ابو سفیان. ان کا بھی یہی کہنا تھا، ابو سفیان بڑے تھے یا عباس بڑے تھے. ابو سفیان نے بھی مشورہ دیا کس کو، علی کو، کہ آپ بنے خلیفہ. اور یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ کا اتفاق تھا حضرت علی پر، لیکن حضرت علی نے ان کو جھڑک دیا کہ تم فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے، ان کو ویسے فارغ کر دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کو وہاں سے فارغ کر دیا کہ بھائی تم تو قریشی بھی نہیں ہو، نہ ہاشمی ہو، نہ بنو امیہ ہو. کیونکہ ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت عثمان یہ تو قریشی تھے، بنو امیہ ضرور تھے لیکن قریشی تھے، لیکن بنو ہاشم نہیں تھے. تو بنو ہاشم جو حضرت علی تھے، حضرت عباس تھے، تو کہا فَإِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِمُحَمَّدٍ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ، میں ولایت میں، رشتہ داری میں، خلافت میں، بادشاہت میں نبی علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں. احق به منہم، اور انصار مہاجرین میں بھی سب سے زیادہ حقدار ہوں.
وَإِلَّا فَإِنَّ الْأَنصَارَ أَعْظَمُ الْعَرَبِ، لیکن یہ کہ انصاری لوگ جو مدینے کے لوگ تھے، انصار یہ بہت عظیم لوگ ہیں، فیہا نصیباً ان کا بھی بڑا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو بڑی عظمت دی، اللہم اغفر للانصار ولی ابنائی الانصار ولی ابنائی ابنائی، اللہ تعالیٰ تمام انصاریوں کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے، ان کی اولاد کی اولادوں کو بھی بخش دے۔ اللہ ایک جگہ اللہم اغفر للانصار والمہاجر، اللہ تمام انصاری کو بھی بخش دے، تمام مہاجرین کو بھی بخش دے، ٹھیک ہے۔ فلا ادری اصحابی، میں نہیں جانتا اپنے ساتھیوں کو، سلیموا من ان یکونوا حقی اخذوا، جنہوں نے سلیموا میرے سے، یعنی اس بات سے کہ میرا حق ہو، انہوں نے اس کو لے لیا، اور اخذوا اور پکڑ لیا، یعنی چھین لیا۔ اخذوا کا مطلب ہوتا ہے اس طرح چھین لینا، غصب کر لینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی، حضرت معاویہ کو۔ اور یہی بات مصری لوگ کرتے تھے جو میں نے بات کی تھی پہلے، اور یہ اس میں الامامہ والسیاسہ میں موجود ہے، یہی تقریر، یہی خط حضرت معاویہ کو جو لکھا، اور یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، اس میں کچھ عبارت کے فرق سے نہج البلاغہ میں بھی یہ ہے، اور کیا کہتے ہیں الامامہ والسیاسہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ ابن عساکر میں، تاریخ ابن سعد میں، طبقات ابن سعد میں، سب جگہ یہ موجود ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب وہ کہتے ہیں آگے بات حضرت کی، انہوں نے میرا حق چھینا، اوil انصار ظلموا، یا انصاریوں نے میرے پہ ظلم کی یا تو میرے جو ساتھی تھے یعنی مہاجرین قریشی بنو ہاشم وغیرہ، انہوں نے میرا حق چھینا، یا انصاریوں نے میرے پہ ظلم کیا۔ اس کو مختلف الفاظ میں الامامہ والسیاسہ میں بھی ہے، یہ بھی آپ کو کچھ الفاظ سنا دیتے ہیں۔ تو میرا یہ خط سنانے کا مقصد یہی ہے کہ بات ایسے نہیں پھیلی، ہم جو ہیں چٹکلے مارتے ہیں، چسکے لیتے ہیں، چیزیں لگاتے ہیں، ہمارا مقصد اور کچھ نہیں ہے، ہم لوگ چیزیں باز ہیں۔ جو یہ برصغیر کے لوگ ہیں نا، یہ ہندوستانی یہ چیزیں باز ہے، بنگلہ دیشی، پاکستانی، سارے چیزیں باز ہیں، آگے سمجھ۔ یہ پورا پڑھنا عربی آتی نہیں کسی کو، نہ عربی کتابوں سے تعلق واسطہ ہے، نہ یہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ سمجھنا جانتے ہیں، اور یہ بکواسات صرف ان سے سن لو، فلاں پہ لعنت کریں گے، فلاں پہ یہ کر وہ کر۔ اب یہ بات حضرت علی کے بارے میں، یہ حضرت علی نے یہاں بھی لکھی ہے، انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے، کتاب علی الی معاویہ مرۃ ثانیۃ، وہاں وفی روایت ثانیہ ذکر ان علی کتب الی معاویہ مع جریر فإن بیعتی بالمدینہ، یہ خط ہے اب جب ان کی بیعت ہو گئی، تو یہ خط قدوم جریر الی معاویہ، یہ یہاں بھی ہے، اچھا جی، کتاب معاویہ الی اہل مکہ والمدینہ، یہ اب بات ہو رہی ہے، تو یہ باتیں ساری موجود ہیں ان تمام جگہوں پر۔ اب یہ ایسے ہی نہیں چلی باتیں کہ جی ہوا میں بات ہو گئی، جی ایسے پیار محبت میں لڑائیاں ہو گئی، لعنتیں ہو گئی، کیونکہ ہم لعنت پہ جانا چاہ رہے ہیں نا، ہم لعنت سے پہلے یہ مقدمات بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ایسے کہانی نہیں چلی، بلکہ کہانی میں بڑے کریکٹر ہیں، بڑی باتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، ایک دوسرے پہ لعن طعن بلا وجہ کرتے رہیں گے، اور ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ اس میں بھی ہے، اچھا جی، اب آگے چلیں، کہتے ہیں بل عرفت ان حقی هو الماخوذ وترکته لهم، کہتے ہیں بلف تو میں نے پہچان لیا تھا، میرا حق جو ہے نا چھین لیا گیا ہے، میں نے ترکت لهم، میں نے اس حق کو ان کے لیے چھوڑ دیا تھا، جیسے بچہ کچھ نہیں کہ چھوٹی تھی، تجاوز اللہ عنہ، اب آگے دعا بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ابو بکر عمر مہاجرین انصار اور میرے ساتھی قریشی تھے، ان سے اللہ درگزر کرے۔ واما ما ذکرت من امر عثمان، اور آپ نے جو معاویہ عثمان کا ذکر کیا، وقطیعت رحمہ، اور میں نے جو ان سے قطع تعلق کیا، و تعلیبی علیہ، اور جو میرا ان کے ساتھ جو بھی تعلق تھا، میری جو بھی ان سے جو ان کے خلاف تو نے کہا کہ برانگیختہ کیا کہ تم اصل فتنہ پھیلانے والے ہو، حضرت عثمان اب فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ میں نے جو پہلے کہانی بتائی تھی حضرت عثمان کے سامنے کی ہے، حضرت عثمان کے سامنے مذاکرہ حضرت معاویہ کا، یہ کہانی وہ ہے خطوط جو حضرت عثمان کی وفات شہادت کے بعد ہیں، تو وہ جو کہا حضرت عثمان کے بارے میں،
حضرت معاویہ نے لکھا تھا نا خط میں کہ جو آپ حضرت اصل سازش آپ نے بنی تھی، جو بھی میں نے قطع تعلق کر لیا تھا ان سے لوگوں سے، اور لوگ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو وہ جو ورغلایا تھا نا، وہ طالبی علیہ فإن عثمان قد عمل ما قد بلغک فصنع الناس به ما رأیت، تو عثمان نے جو عمل کیا ان کا عمل اس قابل تھا کہ وہ لوگوں نے ان کا معاوضہ اس نے دے دیا، ان کو صلہ دے دیا، وہ تو نے دیکھ لیا لوگوں نے کیا ان کے ساتھ کیا۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ انی قد كنت فی عزلۃ عنہ، اور جو تو نے بات کی میں ان سے علیحدہ ہو گیا تھا، میرا ان سے کوئی الا ان تتجافى فتجنى ما بدا لك واما ما ذکرت من امر قتلۃ عثمان فانی نظرت فی هذا الامر، اور جو تو نے کہا کہ سارے جو عثمان کے قاتل ہیں تیرے بغل میں ہیں، تیرے پاس ہیں، اور سارا تیرے کرتا کرتا دھرتا تو ہی ہے، وضربت انفہ وعینہ فلم ارى یسعنی دفعهم إليك ولا إلى غيرك والعمر لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لتعرفنهم عما قليل يطلبونك ولا يكلفونك أن تطلبهم في بر ولا بحر ولا جبل ولا سهل إلا أنه طلب يسوق وجدانه وزور لا يسرك لقيانه۔ آگے فرماتے ہیں بھائی جی یہ جو تُو نے مجھے پہ الزامات لگائے ہیں نا کہ ساری فساد فتنے کی جڑ آپ ہیں، اور مصریوں کی سرپرستی آپ کرتے رہے، عثمان کے قاتلوں کی آپ کرتے رہے، اور اب جو کہہ رہے ہو تم مجھے سپرد کرو عثمان کے قاتل، وہ تمہاری بغل میں ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تو مجھے کوئی نہیں ڈر اس بات کا کہ تو میرے سے علیحدہ ہو جائے گا، میرے خلاف بغاوت کرے گا، تو تو ضرور بضرور جان لے گا یہ بات، یطلبونک کہ وہ لوگ تجھے خود طلب کر لیں گے، لا یکلفونک ان تطلبهم فی بر ولا بحر، اور تو ان کو نہیں، یعنی وہ تجھے پکڑ لیں گے، وہ تجھے تلاش کر لیں گے عثمان کے قاتل، لیکن تو ان کو کسی خشکی میں، کسی سمندر میں، کسی پہاڑ میں، کسی نشیبی علاقے میں تو ان کو نہیں پا سکے گا، الا انہ طلبک، اور طلب جو ہوگی، یہ طلب جو تلاش جو تو کرتا پھر رہا نا عثمان قاتلوں کو، یہ تیرے لیے بلی ہوگی، اور زور یہ تیرے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی، بوجھ ہوگی، سرکشی ہوگی، جو وہ ان کا ملنا تجھے فائدہ نہیں دے گا، یعنی اس دنیا میں بھی تیرے نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ یہ کہا حضرت علی نے۔ وقت کان ابوک ابو سفیان، تیرا جو باپ تھا ابو سفیان، اتانے حین قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمایا آئے، فقال انت حق بمقام، یہ اعراب اس نے غلط لگایا میں، انت حق بمقام محمد، کہ تو جو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے زیادہ حقدار ہے، وہ اولا ناس بہذا الامر، اور امارت کے، خلافت کے، جانشینی کے، ولایت کے، وصیت کے تو زیادہ قریب ہے، زیادہ حقدار ہے، زیادہ اہل ہے، زیادہ ولی ہے، تو نبی کا ولی ہے، وَأَنَا زَعِيمٌ لَكَ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ، اور میں تیرا لیڈر ہوں، تجھے مشورہ دے رہا ہوں، تیرا ساتھی ہوں، تیرا معاون ہوں اس کے خلاف جو مخالفت کرے گا۔ وَبْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعُكَ، علی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فلم افعل، میں نے یہ کام نہیں کیا، وانت تعلم، تو جانتا، ان اباک قد قال ذلك، تیرا باپ صرف اس لیے کہہ رہا تھا، وارادہ، اس کا ارادہ، قد كنت انا الذي ابيت علیہ، کہ میں انکار کر دیا اس سے، مخافت الفرقتی، میں نے کیوں انکار کیا، اس کی ریجیکٹ کیوں کی ابو سفیان کی آفر، کہ فرقہ بین اہل اسلام، مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ پڑے گا، فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، لقرب احد الناس بالکفر، کیونکہ ابھی تو قریب مسلمان ہوئے تھے سارے، اب ان قریب اکثر جو صحابہ تھے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں تفرقہ ہوگا، تو میں نے یہ وہی بات کی جو حضرت ہارون نے کی تھی حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نا تو کیا کرتا رہا، ولم ترقب قولی، تجھے تو میں اپنا جانشین بنایا گیا تھا، ان کی حفاظت کرنی، تو نے بچڑے کے پجاری بنا دیا، ان کو منع بھی نہیں کیا، روکا، انہوں نے کہا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے بھائی اس لیے بچڑے کی پوجا سے ان کو زیادہ سختی سے نہیں روکا کہ تو یہ نہ مجھے کہے آ کے کہ تو نے بنی اسرائیلیوں میں تفرقہ بازی ڈال، تفرقہ بازی، فتنہ فساد، یہ کفر، شرک اور تمام فتنوں سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، الفتنۃ اشد من القتل، اور
یہ جو فتنہ ہے یہ اس تمام فسادات کی جڑ ہوتی ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے تیرے باپ کی آفر، اور دوسری روایت میں حضرت عباس بھی تھے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے نہیں کی کہ یہ جو نا بات غلط ہے. فَأَبُوكَ كَانَ عَارَفَ بِحَقِّ مِنْكَ، اور تیرا باپ ابو سفیان ابھی نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا تھا، بہت زیادہ اس بات کو پہچانتا تھا میرا حق تیرے سے زیادہ ہے. فَإِن تَعْرِفْ مِنْ حَقِّ مَا كَانَ أَبُوكَ، اور جو تیرا باپ میرا حق بارے میں جانتا تھا نا، اتنا تو جان لینا تو تصب رشدک، تو ہدایت پا لے گا معاویہ. وَإِلَّا فَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْكَ، مگر میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں تیرے خلاف. وَالسَّلَامُ لِأَهْلِي، اور میں سلامتی ہو اہل اللہ کے لیے، اہل اللہ کے جو اہل ہیں، یا اس کے لیے جو اس کا اہل و سلامتی کا. اب دیکھیں کتنے اشاروں میں بات کی. یہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کو خط لکھا. اب دوسرا خط سنیں، جو خط لکھا مالک اشتر نخی کو، وہ یہ لکھا جناب علی کہ میں نے جو ہے اس کو محمد بن ابی بکر کو بنا دیا ہے مصر کا گورنر، تو لہذا وہ اناڑی بندہ ہے. خود لکھا کہ اس کو تجربہ کچھ نہیں ہے، تو لہذا تو نے اس کی مدد کرنی ہے. کس کی بھلا؟ اب حضرت عثمان پہ دومر لگا دی، اناڑیوں کو لگا دیا، کم چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو لگا دیا انہوں نے گورنر، بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو ہٹا دیا. حالانکہ اس پر میں بتا چکا ہوں حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے ایک بھی اپنے قریبی بندے کو کہیں گورنر نہیں لگایا، اقربا پروری نہیں کی، اہلیت اور دیانت کی بنیاد پر لگایا، اس کی پروگرس کی بنیاد پر لگایا، اچھے نتائج کی رزلٹ کی بنیاد پر لگایا، اور کہیں بھی جس کو ہٹایا میرٹ پر ہٹایا. پورے انصاف سے میرا ولاگ موجود ہے یوٹیوب پہ، اس کو دیکھ لیا جائے. یہاں اب یہ چونکہ میں نے نہیں بتایا تھا خط، اس خط میں بتایا گیا جناب حضرت علی نے کہا کہ جناب مالک اشتر نخی، یہ میرا جو ہے نا بیٹا محمد بن ابی بکر، اس کو میں نے لگایا. دیکھیں یہ خط ہے 39واں خط ہے الی مالک بن حارث اشتر نخی لمن قضا امر الحکومت کتب علی الی مالک بن الحارث اشتر. جب امر حکومت جو ہے نا طے ہو گیا، حضرت علی نے خط لکھا مالک اشتر نخی کو، وہو رأى مالک، اور یہی جو مالک ہے، یہ مالک جو ہے نا یہ ان کا حضرت علی کا وہ تھا ایلچی، جو لیکن یہاں جو ہے یہ مالک یہ اشتر نخی کو کہہ رہے ہیں. یوم ایزن بنصیبین. اب آگے سنا، اما بعد فإنک ممن استظہر به علی اقامت الدین واقمع به نخوة الاثیم واشد به ثغر للمخوف. یہاں کہتا ہے وکنت ولیت محمد ابن، اب یہاں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو والی مقرر کر دیا محمد بن ابی بکر کو مصر کا. فخرجت علیہ بہا خوارج، اور اس کے خلاف جو ہے نا خروج کر دیا ہے، بغاوت کر دیا خارجیوں نے. وہ غلام حدث لیس بذی تجربۃ للحرب ولا بمجرب بالاشیاء. وہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی نیا نو عمر، نو مولود، جو نیا جوان ہوا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں. لیس بذی تجربۃ، اس کو کوئی تجربہ جنگوں کا نہیں ہے. ولا مجرب بالاشیاء، اس کو کسی چیز کا بھی تجربہ نہیں ہے. فاقدم علیہ، تو فوراً جو نا وہاں پہنچو. لننظر فی ذلک ما ینبغی، اور جو کچھ ہے، اور میں جو نظر کروں، غور کروں جو مناسب ہے اس میں، فوراً جو نا مجھے بتاؤ. وہاں جاؤ، پہنچو، اور جو کچھ ہے نا تاکہ میں اس میں غور کروں. واستخلف علی عملک اہل الثقۃ والنصیحۃ من اصحابک، اور جو بھی معتمد اور خیر خواہ جو بندے ہیں نا، اس شخص کو اپنا قائم کا مقام بناتے آؤ. یعنی مالک اشتر نخی کو کہا کہ اچھے بندے کو اس کے پیچھے لگاؤ، اپنا خلیفہ بناؤ، جانشین. یہ تبری میں بھی ہے، ٹھیک ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 54، النجوم الظاہرہ میں بھی صفحہ نمبر 116، نہج البلاغہ میں ہے صفحہ نمبر 707 میں، شرح ابن حدید میں ہے جلد نمبر 1 260 میں. ٹھیک ہو گئی بات. یہ ہو گئی خط. اب آ جائیں، اب ایک خط لکھا حضرت علی نے اپنا شیعتی، اپنے جو ساتھی تھے نا آپ کے، شیعہ کہتے ہیں اپنے دوست کو،
تو یہ جو حضرت علی کے ساتھی تھے ان کو شیعان علی یا شیعہ بھی کہتے، شیعہ کہتے ہیں جماعت کو بھی کہتے ہیں، گروہ کو۔ لمن قضا حرب النہروان، جب نہروان کی جو جنگ تھی نا، جو ان سے لڑی گئی تھی خوارج سے، خوارج کا پہلے مالک اشتر نقی کو بتایا کہ ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اب یہاں بتایا جی جب وہ ختم ہو گئی لڑائی، قام حجر بن عدی، یہ حجر بن عدی وہی ہیں جن کو حضرت معاویہ نے شہید کیا، وعمر بن حمق، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، صحابی ہیں یہ، وہ عبداللہ ابن وہب الرأسی، اور عبداللہ ابن وہب رأسی، یہ تین بندوں نے فدخل والعلین، حضرت علی کے پاس آئے، سالو، یہ بات جو نا اس میں الامامہ والسیاسہ میں بھی ہے، بٹ یہی تفصیل ہے اس میں، اور لگتا ہے اس نے یہاں سے یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، اچھا جی یہ ہے، اور کہاں اس کی شرح میں بھی ہے، اور یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی، یہ خط یہ بہت تفصیلی ہے، یہ بات بتائیں گے، اس کا مطلب ہمارا یہ بتانے کا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کہاں تک بات جو نا چلی تھی۔ جب نہروان جنگ ختم ہو گئی، حجر بن عدی، عمر بن حمق اور عبداللہ ابن وہب راسی نے فدخل والعین سألوہ، اور سوال کیا ابو بکر کے بارے میں، عمر کے ما تقول فیہما، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ خط جو لکھا تھا نا حضرت معاویہ کو، اس میں کہا تھا میں حقدار زیادہ تھا، یہ تیرا باپ بھی مانتا تھا، تیرا باپ تو تیرے سے بھی زیادہ حقدار ہونے کو مجھے مانتا تھا، اور تو میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کرا، لیکن میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے بھی زیادہ حقدار تھا، اور جو دلیلیں انہوں نے اپنے خطبوں میں دی تھی نا، وہ میرے پاس بھی دلیلیں اس سے مضبوط تھی، اور انصار نے حضرت علی کا جو خطبہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کے وقت سنا تھا نا حضرت علی سے، انہوں نے کہا تھا علی اگر تم پہلے آ جاتے اور پہلے بات کرتے تو ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت ہے، اتنی تاثیر تھی آپ کی زبان میں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ بات جب حضرت معاویہ سے کی، حضرت معاویہ تو پروپگنڈے کے ماسٹر تھے، آپ نے جناب وہ پروپگنڈا پھر کیا، کیونکہ دیکھیں الحرب خدا، جنگ تو ان میں ہوئی، اور جنگ نبی پاک نے فرمایا پورا دھوکہ ایک چال ہوتی ہے، اس میں مکر و فریب، پوری تدبیریں کرنی پڑتی ہیں، ادھر حضرت علی اپنی تدبیریں کرتے تھے، حضرت وہ جو تھے حضرت معاویہ بھی اپنی کرتے تھے، ٹھیک ہو گئی۔ اب حضرت معاویہ نے پھیلا دی بات کہ یہ تو بھائی اب حضرت عثمان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، یہ تو ابو بکر صدیق حضرت عمر کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس نے بیعت نہیں کی تھی، اب یہ اندر سے اپنی غبار نکال رہا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ بات انہوں نے حضرت علی کو بھی کی، اس کا جواب میں نے اس لیے پہلے دے دیا تاکہ جو اس میں جو سوالات آئیں گے نا اس کے جوابات میں دے چکا ہوں، سمجھیں، وہ خط اس لیے میں نے سنا ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ وقالوا بین لنا قولک فیہما، جو حضرت عمر حضرت بکر صدیق کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اور اس بارے میں وضاحت کیجئے، حضرت عمر علی یہ کیا بات آپ نے کی، وفی عثمان، اور عثمان کے بارے میں بھی آپ نے کچھ کہا ہے وہ بھی بتائیے۔ فقال علی، حالانکہ یہ حضرت علی یہ باتیں ساری ثقیفہ بنی سعید میں حضرت علی، حضرت عمر، ابو بکر صدیق، ابو عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف، پورا انصار، پورے مہاجرین، آل امیہ ساری بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سامنے کر آئے تھے، وہاں حضرت معاویہ، ابو سفیان، ابو عباس سارے موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے یہ کی تھی باتیں، یہی بات انہوں نے خط میں لکھ دی، جب خط میں لکھی تو انہوں نے کہہ دی بھائی جی یہ جو کہا تھا نا میں 6 مہینے بعد جو بیعت کی تھی اس میں بھی کوئی گل وچ ہور تھی، وہ حضرت معاویہ نے پھر لوگوں کو کہا، یہ حجر بن عدی، عمر بن حمق، عبداللہ ابن وہب اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ سب کو کہا، عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن عباس کو دیکھا، اس کے جو دماغ میں تھا نا دل میں وہ اس نے نکال دیا، تو ان کے ساتھی پھر حضرت علی کے جو ساتھی تھے آل رسول کے جو بڑے عاشق تھے، عبداللہ ابن وہب، حجر بن عدی، عمر بن حمق، جو حضرت عثمان کے قاتلین بھی ہیں، تو انہوں نے جناب علی کہا اس کی وضاحت کیجئے جناب یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ فقال علی، پھر علی نے کہا او تفرغتم لہذا، پہلے تو اسی فارغ ہو لو ادھرو، وہذا مصر، یہ مصر جو ہے نا قد افتتحت وشیعتی فیہا قد قتلت وانی مخرج الیکم کتابا انبیوکم بہی ما سألتمونی، میں ایک کتاب لکھوں گا، یعنی خط، کتاب کا عربی مطلب ہوتا ہے خط لکھوں گا ایک تفصیلی، اس میں تمہارے سارے سوالات اور ساری اعتراضات کا اور تسلی بخش جواب دے دوں گا، فقرعوہ علی شیعتی فکتب الی فکتب کتابا، حضرت علی نے ان کو کہا تھا میں اپنے شیعہ جو میرے شیعان علی ہیں نا، دوست ہیں میرے گروپ کے جو لوگ ہیں، ان کو خط لکھوں گا، اس کو پڑھ لینا، تو اب انہوں نے کہا فقرعوہ،
یہ خط لکھا فقرعوہ علی شیعتی، اس کو میرے شیعہ پر، فکتب کتابا، اب لکھا اما بعد فإن اللہ قد بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہی باتیں لکھی جو پہلے سقیفہ بنی سعید میں خطبہ دیا تھا اس میں موجود ہے، نہج البلاغہ میں بھی، طبقات ابن سعد میں، تاریخ طبری میں، تاریخ ابن خلدون میں، الامامہ والسیاسہ میں، اور تمام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہی ہے کہ نذیرا للعالمین امین علی التنزیل و شہیدا علی هذه الامتی وانتم یا معاشر العرب علی خیر دین و شر دار تسفکون دماءکم و تقتلون اولادکم و تقطعون ارحامکم و تاکلون اموالکم بالباطل فمن اللہ علیکم وبعث محمد الیکم بلسانکم فکنتم المؤمنین وکان الرسول فیکم ومنکم تعرفون وجہہ ونسبہ فعلمکم الکتاب والحکمہ والسنہ والفرائض وامرکم بصلۃ الرحم وحقن الدماء واصلاح ذات بینکم وان تؤدوا الامانات الى اہلها وتوفوا بالعہد وان تعاطفوا وتبادروا وتراحموا ونہاکم عن التظالم والتصاحت والتقاذف والتباغی وعن شرب الحرام وعن بخس المکیال والمیزان وتقدم الیکم فیما انزل علیکم اللہ تزنوا ولا تأکلوا اموال الیتامى ظلما فکل خیر یبعدکم عن النار قد حزکم علیہ وکل شر یبعدکم عن الجنة فنہاکم عنہ فلما استکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدتہ توفاہ اللہ تعالی وهو مشکور سعیہ مرضی عملہ مغفور لہ ذنبہ شریف عند اللہ نزلہ فیا للموت مصیبۃ خصت الاقربین وعمت المؤمنین فلما مضى تنازع المسلمون الامر بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي ان العرب تعدل هذا الامر عني فما راعنا الا اقبال الناس على ابي بكر واجفالهم عليه فامسكت يدي ورأيت اني احق بمقام محمد في الناس ممن تولى الامور علي فلبثت بذلك ما شاء اللہ۔ یہ میں نے ترجمے کر دیے ہیں، جو پہلے بات حضرت علی کو کی نا، یہ وہی باتیں وہ کریں، میں زیادہ حقدار ہوں تم ولایت کا، خلافت کا، جانشینی کا، نبی پاک قربت کا، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعریفات کی، پھر آپ کا مقام بتایا، اور اب اپنا مقام بتا رہے ہیں، وہی ممن تولی الامور فلبثت بذلك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام يدعون إلى محمودين محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابراہیم علیہ السلام فخشیت ان لم انصر الاسلام واہلہ ان ارى في الاسلام ثلما وهدما تكون المصيبة به علي اعظم من فوت ولایة امركم التي انما هي متاع ایام قلائل ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب۔ یہ وہی بات کی کہ میں نے یہی ڈرا کہ ابھی 9 مسلم صحابی موجود ہیں، اگر میں تفرقہ بازی پھیلاؤں گا، اپنے حق کی آواز اٹھاؤں گا تو بات بگڑ جائے گی، تفرقہ پھیلے گا۔ فمشیت عند ذلك الى ابی بکر، میں ابی بکر کے پاس گیا، فبایعته، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، فنہضت معه في تلك الاحداث، پھر میں وہاں تھا، زحق الباطل، یہاں تک کہ باطل مٹ جائے، وکان کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وَإِن يرغم الکافرون، اور کافر جو ہیں یرغمال ہو جائیں، فتولی ابو بکر تلک الامور فیسر وسدد وقارب واقتصد فصحبته مناصحا واطعته فيما اطاع الله فيه جاهدا فلما احتضر بعث الى عمر فوالله، جب حضرت ابو بکر صدیق فوت ہونے لگے، انہوں نے اپنا جانشین حضرت عمر کو بنا لیا، فسمعنا واطعنا، میں نے ان کی بھی اطاعت کی، ان کی باتیں سنی، وبایعنا ونصحنا، ان کو بڑی نصیحتیں کی۔ اچھا جی، فتولی تلک الامور فکان مرضی السیرہ میمون نقیب ایام حیاتی فلما احتضر، جب ان کی وفات ہونے لگی، قلت فی نفسی، میں نے کہا لیس یصرف هذا الامر، یعنی یہ اب میرے سے معاملہ نہیں ٹلے گا۔ فجعلها عمر، حضرت عمر نے کیا کام کیا، انہوں نے شورا کے سپرد کر دیا کہ شورا منتخب کرے گی، وجعلنی سادسہ سکتۃ، اور مجھے 6 بندوں کی شورا بنائی، اور مجھے 6 مجھے بھی ممبر سلیکٹ کر لیا انہوں نے۔ اب میں کیا کرتا، یعنی شورا میں تھا، تو اس لیے حضرت عثمان نے ان کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دی تھی حضرت علی کو، کہ انہوں نے کہا تھا یہ تو شورا کا بندہ ہے میری، یہ 6 بندوں کی جو شورا حضرت عمر نے بنائی تھی، اس کا یہ ممبر ہے، کون والا، یہ حضرت علی۔ تو
حضرت علی نے حضرت عمر نے کیا کام کیا، انہوں نے ان کو شورا کا ممبر بنا دیا کہ بھائی جی آپس میں خود ہی سلیکٹ کر لو، جنہیں خلیفہ بننا ہے تو جوڑا بن جائے. فقانوا لولایت احد منہم باکرہ ولولایتی لانہم، پھر میں نے مجبوراً جو نا کہ بس حالات دیکھے اور کہا لانہم کانوا یسمعوننی، لوگ مجھے سنتے تھے، لیکن وانا احاجج ابا بکر، میں نے ابو بکر سے بہت بڑی حجت کی تھی. جب قبیلہ ثقیفہ بنی سعید میں جب ان کو خلیفہ بنا لیا گیا نا، حضرت علی نے بڑے گلے شکوے، میں تو تدفین میں لگا رہا جناب، تسی ادھر خلافت کام پہ آ کے بہ گئے ہو. اب یہ الفاظ ان کے اب سنیں، یہی اس کا مفہوم یہی ہے. اس کے میں بیان کر چکا ہوں لیکن دوبارہ چلیں کر دیتا ہوں. میں نے ان سے آرگومنٹ کی کہ فاقول یا معاشر قریش، اے قریش، انا حق بہذا الامر منکم ما منا من یقرأ القرآن، یہ جو قرآن تم پڑھتے ہو اور سنت کو بڑی جانتے ہو، اس کو پڑھو. قرآن و سنت میں میرے فضائل اتنے زیادہ آئے ہیں قریشیوں کے، ہاشمیوں کے، نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں ان کا والی ہوں، میں ان کا وصی ہوں. انت بھی منزلت ہارون من موسیٰ، نبی پاک نے کہا من سب علی فقد سبنی. اور پھر آپ نے فرمایا انا منی وانا من کا، علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا آخرت میں دونوں میں بھائی ہے. اور حضرت فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ٹوٹا، کیونکہ انت و فاطمہ زوجتانی یا زوجانی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میاں بیوی ہیں، آخرت میں میاں بیوی. جیسے نبیوں کا نکاح مرنے سے نہیں ٹوٹتا اپنی بیویوں سے، ایسے علی اور فاطمہ کا بھی نہیں ٹوٹا. پھر آپ نے مولا کل مومن غدیر خم پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اللہم وادی من واد علی، اللہم والی من والا علی، کہ علی سے جو محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دشمن بنا لے. پھر وہاں مجھے قرار دیتا مولا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا نبی اس کا مولا علی، جس کا مولا نبی اس کا مولا علی. پھر حضرت ابو صدیق حضرت عمر جب ملے حضرت علی کو، حضرت علی کو کہا تھا ہنیئن ہنیئن لک یا، اے علی تجھے مبارک ہو، مولا جعل نبینا مولا کا کل مومن و مومنہ، کہ تجھے جو ہے تمام مومنین مومنات کا ولی بنا دیا، ان کا سردار اور آقا قرار دے دیا، تو تجھے مبارک ہو. یہ حضرت عمر نے مبارک دی تھی. ٹھیک ہوگی بات، غدیر خم کے خطبے کے بعد. اچھا یہ باتیں کی، انا حق بہذا الامر منکم ما کان منا من یقرأ القرآن والسنہ، انما جو ہے یہ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اس میں جو کہا ہے انما یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تدعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور نبی پاک وفد نجران سے ملے، وہاں مباہلے کے لیے تشریف لے گئے، مناظرہ کیا، پھر مباہلے کے لیے چیلنج دیا، تو مجھے اور فاطمہ حسن حسین کو ساتھ لے گئے تھے. یہ مسلم شریف میں بھی بات ہے. اور جو فرمایا آپ نے انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اور اہل بیتی. اور پھر ایک حدیث میں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ فرمایا. پھر عشرہ مبشرہ میں سے مجھے کہا، پھر مجھے بارے میں نبی رسول اللہ غزوہ احزاب میں میں نے کیا کمال دکھایا، غزوہ خیبر میں کیا کمال دکھایا، غزوہ بدر اور احد میں نے کیا کمال دکھایا. اور شیب ابی طالب میں جو 3 سال تک مسلمانوں سے بائیکاٹ کیا کفار نے، وہاں ہم نے چمڑے پتوں سے اپنا گزارا کیا، بھوکے پیاسے رہے نبی پاک علیہ السلام کی دلداری کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے، رضامندی کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سارے موجود ہیں. اچھا جی، فخشوا، وہ ڈرے، انی ولیت علیہم اللہ یکون لہم فی ھذا الامر نصیب، اور وہ ڈرے لوگ یعنی انصار لوگ ڈرے، قریشی بھی ڈر گئے کہ مجھے اگر ان کے خلاف ان پر ولی بنا دیا گیا تو میرا نصیب اس میں بہت زیادہ ہے. فاجمعوا اجماعا واحدا، انہوں نے ایک اجماع کیا، حتی صرف الامر عنی. اور پھر جناب وہ جو تھے نا کہ نا 6 رکنی جڑی شورا سی، انہوں نے کام کیا انہوں نے جناب معاملہ میرے سے ہٹا کے عثمان کو خلیفہ بنا لیا. ان سب نے اجماع کر لیا کہ میں نے خلیفہ بنانا ہی کوئی نہیں. فاخرجوا منہا رجان، اور مجھے بیچ میں سے نکال دیا خلافت کی دوڑ سے، مجھے خلافت کی دوڑ سے. یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے الفاظ کے ہیر پھیر سے نا، اور ابن حدید میں بھی ہے، تاریخ ابن عساکر جو شیعہ نے لکھی ہے اس میں بھی موجود ہے. واخرجون منہا رجان یتداولوا،
اور مجھے جناب اس دوڑ سے ہی نکال دیے، میں امیدوار ہی نہیں رہا بیچ میں. اچھا حد ہی نہ یئیسو، وہ نا امید ہو گئے ینالوہا کہ اس کو، یعنی میرے جو لوگ تھے وہ، کہ میں یہ لوگ اس کو نہیں پا سکتے، یعنی خلافت کو. ثم قالوا لی، پھر مجھے کہا ہلم فباعی عثمان، آئیے جناب علی صاحب آئیے عثمان کی بیعت کیجئے. وَإِلَّا فَجَاهَدْنَاكَ، مگر یہ کہ ہم نے بہت مجاہدہ کیا تیرے لیے. فبایعت مستقرہان، میں بڑی ناخواستہ، دل ناخواستہ کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ میں نے بیعت کی. وصرت محتسبا، بس میں تو دل گرفتہ ہی رہا، میں دل گرفتہ رہا اور میں نے صبر کیا. محتسب کہتے ہیں احتساب کرنا، اپنا مطلب جب کچھ نہ ہاتھ آئے تو پھر بندہ جو نا اپنے آپ میں غور کرے، یار یہ تو سارے میرے مگر پہ گئے ہیں. فقال قائلہم، تو پھر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا انک یا ابن ابی طالب، اے ابی طالب مطلب حریص. یہ بات جب حضرت علی نے اپنے شیعہ نے علی کو سنائی نا، 8-10 صفحے میں نے جو سنا دی عربی کے، تو ان میں سے ایک بندے نے کہا، حجر ابن عدی، عمر ابن حمق اور عبداللہ ابن وہب راسل کے میں سے کسی نے کہا، تینوں میں سے، اے علی بن ابی طالب، آپ تو اس کا مطلب خلافت امارت کے بڑے مطلب وہ ہیں. حریص کہتے ہیں، کیا اس کا مطلب بتاؤں میں، یہ بڑا گندا لفظ ہے کہ آپ تو بڑے مطلب لالچی ہیں. اس کا مطلب حریص، حرص آپ میں مطلب بڑی حرص ہے امارت کی، خلافت کی. اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اہل نہیں، حضرت عمر بھی اہل نہیں، حضرت عثمان بھی اہل نہیں. ان کے بارے میں آپ کے، اب یہ تو حضرت علی نے بتایا نا، ان کو وضاحت کروں گا، وہ جو انہوں نے وضاحت مانگی تھی. اب جو وضاحت سنی، وضاحت سننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ انصار نے یہ نہیں کہا تھا، انصار نے کہا تھا یہی باتیں انصاریوں سے کی تھی. مہاجرین اور بنو امیہ، بنو ہاشم سارے موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی یہی بات کی تھی حضرت علی نے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں، انہوں نے کہا تھا علی اگر آپ پہلے آ جاتے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں، ابوبکر عمر کو ہم چھوڑ دیتے. حالانکہ بچے تھے، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے. ٹھیک ہو کوئی بات. تو یہ چھاتی کیا کہتے ہیں حضرت علی کے عاشق اہل بیت کے، وہ کہتے ہیں آپ تو بڑے لالچی ہیں. قلت لہم، میں نے ان کو کہا انتم احرص، تم بھی میرے سے زیادہ حریص ہو گئے. اما اذا طلبت میراث ابنی امی، جب میں اپنی ماں کی حق، اپنی ماں کے بیٹے کا حق مانگوں گا، میراث مانگوں گا، یعنی میں منتا منی بھی منزلت ہارون موسیٰ. یہ شیعہ ایسے نہیں باتیں کرتے، یہ حضرت علی کی باتیں ہیں. اہل مصر نے ایسے ہی باتیں، بنو عبداللہ بن سبا یہودی نے ایسے نہیں کی تھی، حضرت علی کے منہ سے سنی ہوئی تھی. سقیفہ بنو ساعدہ سے لوگوں نے بتائی ہوں گی انہیں. ٹھیک ہو گئی بات. پھر یہ جب حضرت معاویہ کو خط لکھا، اس میں انہوں نے اپنا نکال دی بڑاس. اب اپنے شیعہ نے علی کو لکھ رہے ہیں، وہاں بھی اپنی بڑاس جب نکال رہے ہیں، تو یہ باتیں ایسے نہیں چلتی، ہوتی ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ حقیقت. وَأَنْتُمْ دَخَلْتُمْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اور تم میرے اور اس کے درمیان داخل ہو جاتے، یعنی میری وراثت میرے حق کے درمیان. وَتَصْرِفُونَ وَجِيدُونَهُ، اور مجھے چھوڑ کے جناب تسی اپنا کام پا لیندے. تو تم کیا زیادہ حریص نہیں، یعنی اپنا حق لینے کے لیے بندے کو تگودو نہیں کرنی چاہیے، پیچھے نہیں پہ جانا چاہیے. اور حضرت علی نے حق ادا کیا، اختلاف رائے کیا، ڈنکے کی ٹوچ پر کیا، ٹکا کے کیا. حضرت عمر کو، حضرت علی، حضرت ابوبکر کو بتا دیے کہ میں کیا چیز ہے. تو لیکن حضرت عائشہ اس کے بارے میں اور کچھ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ زندہ ہوتے نا تو نبی وہی خلیفہ بنتے، کیونکہ نبی پاک کا ان پہ بہت اعتقاد تھا، بہت. حضرت علی کو تو انتا مولانا کہا، تم انتا اخونا و مولانا، اور انتا اخونا و مولانا و مولا اللہ، وہ تو صرف میرا ہی مولا نہیں تو خدا دا بھی مولا ہے. یہ بخاری مسلم، یہ حدیث متواتر ہے، ذہن میں رکھیں. حضرت زید بن حارثہ کو کہا تھا تو میرا مولا نہیں خدا دا بھی مولا ہے. حضرت علی کو تھا من کنت مولا فہذا علی مولانا، ان کو کہا تھا تو میرا بھی مولا ہے، خدا دا بھی مولا ہے، جس کا قرآن میں نام ہو. کیا کمال و ہستی ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ ہوتے نا، حضرت نبی کو دیکھے نا جب مسلمہ کذاب کے خلاف بنایا تھا، اس کے بیٹے کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی کے اوپر بنا کے گئے تھے نبی پاک. اور یہی شیعہ کہتے ہیں، وہ جو حدیث قرطاس ہے اس میں نبی پاک نے خط جو لکھوانا تھے نا، حدیث وصیت، وہ یہ لکھوانی تھی میرے بعد جو ہے نا کام سارا حضرت علی کے حوالے ہونا چاہیے. وہ یہی تو کہتے ہیں کچھ لکھوانا تھا، وہ ہو سکتا ہے یہ لکھوا لیتے. تو یہ باتیں موجود ہیں. اللہم انی استعین بک علی قریش
فإنهم قطعوا رحمی وصغروا عظیم منزلتی. اب ساریوں سے حضرت عمر سے سب کو کوستے ہوئے اب کس کو کوس رہے ہیں کہ یہ قریش پہ جو نا انہوں نے مجھے خراب کیا ہے، انہوں نے میری قطع رحمی کی ہے. وصغروا عظیم منزلتی، وہ میرے مرتبے کو گھٹایا ہے. وفضلی، میری فضیلت کو بھی کم کیا. واجتمعوا علی منازعتی حقا، اور میرے خلاف میرے منازعت میں میری مخالفت میں اکٹھے ہو گئے. فکنت اولی بہ منہم، میں زیادہ حقدار تھا. یعنی وہ کہہ رہے تھے امیر ہمارے میں سے ہو، انصاری بھی کہہ رہے تھے نا ہمارے میں امیر ہونا چاہیے، ساڑھے چھ امیر ہونا چاہیے، اور ایک امیر مہاجرین بنا لیں. وہ کہتے سارے میرے خلاف ہو گئے تھی. تو اصبر کما دن وعیش متاسفا، ٹھیک ہے. فنظرت فاذا لیس معی رفاقۃ ولا مساعد الا اہل بیتی، پھر میں نے دیکھا میرا تو کوئی رفاقت حمایتی بھی کوئی نہیں گا، اور میرا اہل بیت کے علاوہ، یعنی میرے جو گنے چنے لوگ تھے نا، میری بیوی، میرے بچے، حضرت عباس ہو گئے، حضرت ابو سفیان ہو گئے، یہ جو میرے اہل بیت ہی بنتے ہیں نا سارے. وہ ابو سفیان کی بیٹی نبی پاک کی بیوی تھی، تو یہ سارے مل ملا کے اہل بیت ہی بنیں گے نا. نبی پاک کی جیسے حضرت فاطمہ، نبی پاک سے کوئی رشتہ نہیں تھا حضرت علی کا، صرف یہ چچا زاد بھائی بیٹے بھائی تھے. لیکن جب حضرت فاطمہ ان کے گھر میں آئی تو وہ یہ باپ بن گئے نبی پاک، اور یہ بیٹے بن گئے. داماد بیٹا ہی ہوتا نا. اور ابو سفیان کی بیٹی جب ادھر گئی حضرت نبی پاک گھر میں، حضرت ابو سفیان نبی پاک کے باپ بن گئے. ان کی بیوی پوری امہات حضرت علی کی بھی ماں، حضرت فاطمہ کی ماں، امہات المومنین سب کی ماں. ٹھیک ہوگی بات. یہ اہل بیت اس طرح یہ بنے. قریشی تو وہ تھے، ہاشمی نہیں تھے، بنو امیہ تھے. وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں قریشی تھے، لیکن وہ جو تھے تو اہل بیت میں سے سارے. یہ سارے اہل بیت میں سے. اس کا ہم جواب دے چکے ہیں، ابو سفیان کیسے اہل بیت میں، حضرت معاویہ کیسے اہل بیت میں، اور ظاہر مطالعات کیسے اہل بیت ہوں گی. حضرت زید بن ارقم کی دلیل کا جواب بھی ہم تفصیل سے دے چکے ہیں ولاگ میں، بڑی تفصیل سے. ان کی دلیل سے ہی ثابت کیے اہل بیت میں ان کی دلیل سے بنیں گے. حضرت زید بن ارقم نے جو بات کی تھی وہ ادھوری کی تھی، ہم نے پوری کی دلیل. ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیں اسے. اچھا جی بات. اب وہ کہتا ہے میرا تو کوئی والی وارث بھی نہیں، حمایتی بھی کوئی. اہل بیت جو گنے چنے میرے میں سے ابو سفیان تھے، اور حضرت ابو سفیان جب ان کے تائید تھے، حضرت معاویہ ان کے بھائی یزید جو تھے وہ بھی حضرت علی کے ساتھ تھے. ٹھیک ہوگی بات. ایک بیٹا یزید پلید ہے، اس کی بات نہیں ہم کر رہے. حضرت عباس، ان کے بیٹے عباس، حضرت حمزہ کی جو نسل تھی، ادھر ادھر جتنے لوگ تھے، حضرت حارث کی، حضرت صفیہ کی، زبیر، حضرت طلحہ، وہ سارے حضرت علی کے ساتھ ہی ہونا تھا انہوں نے. تو کہتے ہیں گنے چنے لوگ میرے ساتھ تھے. انصاری تو اپنا امیر بناندے چکر اسی ہے. مہاجرین جو تھے، بنو قحافہ کی اولاد جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ بنو تیم میں سے تھے، وہ خود بن کے بیٹھ گئے. اب حضرت عمر تھے، وہ بھی بنو ہاشم نہ بنو امیہ میں سے تھے، وہ بھی غیر تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی جناب اپنا امیر بنا کے بیٹھ گئے. اور حضرت تو یہ بہرحال بات کی انہوں نے. بہرحال یہ بات تھی. فظننت بہم عن الہلاک فاغضیت اچھا عینی عن القضاء وتجرعت وبقی وریقی علی الشجاع اچھری وصبرت من قزم الغیظ. تو میں تو بس صبر کرتا رہا، غصہ پی گیا. لا مر من العلقم طعما وعالم للقلب من حر الحدید. تو لوہے سے بھی لوہے تپاؤ نا، گول لوہے گرم کر کے، رنگ لوہے کو پورا تپا لو، پورا اسے گرم کرو، اس سے بھی زیادہ میرے دل میں جو نا علم، غم، رنج تھا. حتی اذن نقمتم علی عثمان، یہاں تک کہ حضرت عثمان آ گئے. اتیتموہم، تم ان کے پاس آئے. فقتلتموہم، اور جناب انہوں نے کہا حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ثم جئتمونی لیبایعونی، پھر لوگ میرے پاس آئے حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد، میرے سے بیعت کی انہوں نے. فابیت علیکم، میں نے انکار کیا. وابیتم علیہ، تم نے میرے پہ انکار. فنازعتونی نافستمونی، تم میرے سے. معاویہ کہنے لگے انی مشکل ہے، میں نے خلیفہ بنایا. انی مشکل میں خلیفہ بنایا ہے، میں نہ چاہتے ہوئے. حضرت علی نہیں بن رہے تھے خلیفہ، وہ کہتے بھائی ابو بکر صدیق کے وقت مجھے خلیفہ نہیں بنایا، مجھے اگنور کیا. حضرت عمر کے وقت بھی اگنور کیا. حضرت عمر جو ہے وہ شورا بنا کے چلے گئے، حضرت عثمان کو بنا لیا شورا نے. ٹھیک ہے، میں پھر پیچھے رہ گیا. ان میں موقع ملے تھے، اے معاویہ میرے مگر پہ گئے. ٹھیک ہو گئی بات. فنازعتمونی ونافستمونی ولم امد یدی تمنعا منکم ثم ازدحتم
دہمتم علی حتی ظننت ان بعضکم قاتل بعض، اور تم سارے ایک دوسرے سے قتل کرنے پر مجھے قاتل بنا دیا تو عثمان کا، مجھے خلیفہ بنایا تو مجھے قاتلین عثمان میں بنا دیا. او انکم قاتلیہ وقتلتم وقلتم لا نجد غیرک ولا نرضى الا بک فبایعنا لا نفترق ولا نختلف فبایعتم ودعوتم الناس الى بیعتی فمن بايع طاعیا قبلت منه ومن ابى ترکته. اور آپ نے فرمایا جس نے میرے سے خود اپنی مرض سے بیعت کی میں نے اسے قبول کیا، جس نے میری بیعت سے انکار کیا میں نے اسے چھوڑ دیا. فاول من بايعني طلحہ، میری جو سب سے پہلے بیعت کی وہ طلحہ نے کی، پھر زبیر نے، اور ان دونوں نے ہی سب سے پہلے توڑی. بغاوت بھی حضرت علی کے خلاف وہ ہم پہلے بتا دیں، اب آگے ان کے بغاوت کا بتانے لگے ہیں. ولو ابایا دونوں نے انکار کیا، ما اکرہتما کما لم اکرہ غیرہما فلما لبیسا الا یسیرا حتی قیل لی قد خرجا متوجہین الی البصرہ. اب کہنے لگے تھوڑے ہی دن میری بیعت کی تھی انہوں نے، دونوں ہی توڑ کے بہ گئے، بصرہ لے گئے دیکھ لشکر کو. رجل الا وقد اعطانی الطاع وسمح لی بالبیع وقاموا على عمالی بالبصرہ وخزائن بیوت اموالی الی اہل مصر الذین کلهم فی طاعتی. اور اہل مصر کے خلاف بھی بغاوت کرنے لگے، وعلی شیعتی میرے جو ساتھی تھے ان کے خلاف بھی. فشتتوا کلمتهم وافسدوا علی جماعتهم، اور تفرقہ بھی انہوں نے پھیلا دیتا. فقد ثم وصبوا علی شیعتی وقتلوا طائفة منهم غدرا وطائفة صبرا وطائفة عصرا بأسيافهم فضاربوهم حتى لقوا الله صابرين محتسبين فوالله لو لم يصيبوا منهم إلا رجلا واحدا متعمدين لقتله لحل لي بذلك قتل الجيش كله مع أنهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العدة التي دخلوا عليهم بها فقد أدى الله منهم بعدا للقوم الظالمين. ثم نظرت بعد ذلك في أهل الشام، پھر جناب میں نے جب ان سے فارغ ہوا، یعنی جنگ جمل لڑی، وہ ہار گئے جنگ جمل، اور جو حضرت عائشہ حضرت طلحہ زبیر تھے وہ توبہ کر کے چلے گئے، پھر ان کو میرے ساتھیوں نے مار دیا. اچھا ثم نظرت بعد ذلك، پھر میں نے جناب اہل شام کے مگر ہو لیا. فَإِذَا هُمْ أَعْرَابٌ وَأَحْزَابٌ، وہ تو بڑی بڑی جماعت تھی عربیوں کی، ٹھیک ہے جی. وَأَهْلُ طَمْعٍ وَجُفَاتٌ، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جناب علی ہیوی قسم کے لوگ تھے. تغام تجمعوا من كل آب ممن ينبغي أن يؤدب ويولى عليه ويؤخذ على يده ليسوا من المهاجرين والانصار، اور ان میں سے کوئی مہاجر انصار نہیں تھا. ولا من التابعین بإحسان، وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، ادھر حضرت علی نے تشریح کر دی ہے، مہاجرین انصار بھی ادھر نہیں تھے اور نہ ہی ان کے پیروکار تھے، وہ صحابی چھوٹے درجے کے. لیسوا من المہاجرین والانصار ولا من التابعین بإحسان ينزحونهم بالنبل ويشجونهم بالرماح فهنالك نهزت إليهم فقاتلتهم فلما عزهم السلاح ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف. پھر جب وہ ہارنے لگے حضرت اہل شام تو انہوں نے مصاحف کو نیزوں پہ اٹھا لیا. یدعونکم الی ما فیہ فنبأتم، پھر لوگوں نے میری لوگ کہنے لگے یار چھڑو پرے چلا دی طرف آؤ، کوئی بہ کے گل کر لو. فنبأتکم انہم لیسوا، یہ اپنے شیعہ نے علی کو خط لکھ رہے ہیں، وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، 15-20 صفحوں کا یہ سارا وہی میں سنا رہا ہوں. اس میں مطلب میں اس لیے اس کو سلیکٹ کیا، اس میں پوری کہانی ہے ساری، ٹھیک ہے، ہر طرف کی. تو وَإِنَّمَا رَفَعُوا إِلَيْهِمْ خَدِيعَةً مَكِيدَةً، اور اصل انہوں نے ریزوں پہ قرآن کیوں اٹھایا، ان کا مقصد تھا دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا. اور میں نے بتایا نبی بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ بھی حدیث میں الحرب فتنہ، نبی پاک نے فرمایا جب جنگ ہوتی نا، اب میں نے بتایا قلوں کے دستے تو بھیجنے نہیں تھے، دونوں آپس میں دشمن تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم، اور یہ آپس میں لڑے، جنگ کی، 1,00,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے بیچ میں، باقی منافقوں کے علاوہ، ٹھیک ہو گئی، 1,00,000 سے زیادہ شہید ہوئے. تو پیارے محبت جی ہو گئے، گانا وینا لانتا وینا ہون. اب حضرت علی کتنی سخت زبان ہے، سن رہے ہیں نا، یہ اس لیے میں سنا رہا ہوں، میں نے حضرت علی کی باتوں کا جواب دینا ہے اس لیے میں اس کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہوگی بات. تو حضرت علی نے کہا خدیعۃ و مکیدۃ، مکر و فریب انہوں نے لگایا، قرآن اٹھایا، اور جناب علی اور کہتے ہیں یدعونکم الی ما فیہ فنبأتکم انہم لیسوا باصحاب دین ولا قرآن، ان میں سے کوئی بھی نہ دین والا تھا نہ دیندار بندہ کوئی نہیں تھا. یہ جو معاویہ ہیں، اتنی بڑی گالی معاویہ نے کبھی نہیں دی حضرت علی کو، یہ سنیں ذرا.
یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، سب کتابوں میں موجود ہے یہ بات. کہا کہ بڑے مکر و فریب بندے سی، پورے چال باز تھی، دھوکے باز لوگ تھے وہ، ٹھیک ہے. اور فنباتکم انہو، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، میں نے خبر دی ان کو تمہیں ان کی، کیا لیسو بھی اصحاب دین ولا قرآن، وہ نہ قرآن کو ماننے والے تھے نہ دین اسلام والے تھے، کوئی دیندار دور نہیں تھے. یہ معاویہ اور ان کے پیروکار جتنے بھی تھے نا، وہ جتنے بھی صحابی صوبی تھے، وہ کوئی دیندار نہیں تھے، نہ قرآن والے تھے، ٹھیک ہے. ولما رفعہ الیکم، اور انہوں نے جو یہ نیزے اٹھائے نا، مصاحف اٹھائے قرآن شریف، وہ تمہاری طرف صرف دھوکے فریب کے لیے تھے. فامزوا الی قتالہم، تو فتہمونی قلتم، اور تم نے مجھے تہمت لگا دی کہ تو جو ہے بڑا، یعنی تو جو نا خلافت امارت کا بڑا بھوکا ہے یا بڑا لالچی ہے، ٹھیک ہے، تم نے یہ بکواس کی ہے. اقبل منہم فإنہم ان اجابوا الى ما فی الکتاب جامعون علی ما نحن علیہ من الحق فإن ابوا کان اعظم لحجتنا علیہم فقبلت منہم وخففت عنہم وکان صلحی بینہم علی رجلین. پھر ہم نے حکم مقرر کیا، پھر صلح ہو گئی نا حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان، ٹھیک ہے. حکمین یحییان ما احیا القرآن ویمیتان ما امات القرآن فاختلف رأیہما وتفرق حکمہما ونبذ حکم القرآن وخالف فیما ما فی الکتاب واتبعا ہواہما بغیر ہدی من اللہ فجنبہم اللہ السداد واہوی بہما فی غمزۃ الضلال وکان اہل ذلک فانخذلت انا فرقۃ منہم. پھر جو ہے وہ فرمایا نا، جب حکم بنا، مصلح ہوگی ہمارے درمیان، تو ہمارے میں سے ہی جو نا کچھ ایک فرقہ، ایک جماعت خوارج کی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے. جنگ نہروان جس کی میں بتا چکا ہوں پہلے تفصیل. فترکناہم ما ترکونا حتی اذا عاصوا فی الارض مفسدین وقاتلوا المؤمنین اتیناہم وقلنا لہم ادفعوا الینا قتلۃ اخواننا فقالوا کلنا قتلناہم وکلنا استحلنا دماءہم دماءکم وشدت علینا خیلہم ورجالہم فصرعاہم اللہ مصارع القوم الظالمین ثم امرتکم ان تمضوا من فورکم الی عدوکم فإنہ افزع لقلوبہم وانحق لمکرہم واحتق لکیدہم فقلتم کلت ازرعنا وسیوفنا اچھری نفدت بلبالنا ونسلت السنة رماحنا فأذن لنا فلنرجع حتى نستعد بأحسن عدتنا وإذا رجعنا زدنا في مقاتلتنا عدة من هلك منا ومن قد فارقنا فإن ذلك قوة منا لعدونا فاقبلتم حتى إذا أطلعتم على الكوفة أمرتكم أن تلزموا معسكركم اچھری وتضموا قواصيكم توطنوا على الجهاد ولا تكثروا زيارة أولادكم ونسائكم فإن ذلك يقرق قلوبكم ويلويكم إن أصحاب الحرب لا يتوجدون ولا يتوجعون ولا يسأمون من سهر الليل ولا ظمآنهم ولا ظمأ نهارهم ولا من خمس بطونهم حتى یدرکو ہونا چاہیے بثارہم وینالوا بغیتہم ومطلبہم فنزلت طائفۃ منہم معذرۃ ودخلت طائفۃ منہم عاصیۃ فلا من نزل معی صبرا فثبت ولا من دخل المصر عاد الی وقد نظرت الى عسکری ما فیہ معی منکم الا 50 رجلا فلما رأیت ما اتیتم دخلتم الیکم فما تنظرون. اب تمہارا کیا خیال ہے؟ ما ترون الی اطرافکم قد انتقصت والى مصرکم قد افتتح فما بالکم توفقون الا ان القوم قد اجتمعوا وجدوا وتناصحوا وانکم تفرقتم واختلفتم وتغاششتم فانتم ان اجتمعتم تسعدون فأيقظوا رحمكم الله تعالى نائمكم وتحرزوا لحرب عدوكم انما تقاتلون الطلقاء. اب یہ تانے دینے شروع ہو گئے، یہ جو اتنے تھے نا حضرت ابو، یہ جو فتح مکہ کے تو وقت مسلمان ان کو طلقاء کہتے ہیں،
یہ عربی میں سمجھیں گالی ہے یعنی گالی سمجھ لیں، علمی گالی ہوتی ہے نا طلاقہ. طلیق اصل میں کہتے ہیں آزاد کردہ لوگ کہ جن کو معاف کیا، یعنی صدقے میں معاف کیا تھا. یہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے معافی، جو فلاں جگہ داخل ہو جائے اس کو معافی. یہ دی تھی صدقے میں دی تھی معافی. تو تقاتلون الطلقاء کہ تم نے انما تم نے قتال کیا کن سے؟ طلقاء. اب حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں طلقاء تھے، بن فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے اور یہ صدقے میں مسلمان ہوئے تھے ایویں. وابنا الطلقاء تم نے طلقاء سے قتال کیا، جنگ کی، اور ان کے بچوں سے. من اسلم کرہن وکان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حربن اعداء السنت والقرآن. یہ جتنے لوگ تھے نا یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے دشمن ہیں اور قرآن کے دشمن ہیں. وَأَهْلَ الْأَحْزَابِ والبدع یہ سارے جو نا بدعتی لوگ تھے، سارے بدعتی تھے. یہ جو بنو امیہ ہے نا سارے حضرت سفیان کے بیٹے، یہ جو معاویہ اور اس کا جتنا لشکر تھا سارے قرآن و سنت کے دشمن ہیں اور بدعتی لوگ تھے. ومن کانت وواقع تتقا تو ان کی جو ساری چیزیں ان سے بچنا چاہیے. وکان عن الدین منحرفا یہ سارے دین سے باغی تھے، دین سے گمراہ تھے، دین کو چھوڑ چکے تھے. وحقلت الرشا یہ سارے رشوت خور تھے. وعبید الدنیا یہ سارے دنیا کے پجاری تھے. حضرت علی دیکھیں کیا کہہ رہے. وَلَقَدْ اب کہتے ہیں الیہ نما الیہ ان ابن الباغیہ یہ سارے باغیوں کی اولاد تھی، باغیوں کے بچے ہیں سارے. یہ جو فرقہ باغیہ نبی پڑھنے کا ستقتلک الفیات الباغیہ یہ سارے اس کے حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں اس کا بچہ ہے، یہ باغی گروپ کا بچہ ہے، یہ باغی گروپ کا سرغنہ ہے. اس طرح سمجھے. لم یبائی معاویہ حتی شرط علیہ ان یؤتیہ طاوۃ وہی اعظم مما فی یدیہ من سلطانہ. اور اس نے معاویہ نے بیعت نہیں، معاویہ کسی نے بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ باغی تھا، کوئی بیعت بوت نہیں کی، ٹھیک ہے. اور لوگوں نے حتی شرط علیہ اس پہ شرط رکھی ایوں ہوتی ہے کہ اس کو مال دو، یعنی لوگوں نے اس سے مال لکھایا معاویہ سے اور رشوت لے دے کے نا انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا. ٹھیک ہو گئی بات. فصفرت یدو حاذ الباعی دینہ اور یہ سارے دین کے فروخت دین کو فروخت کرنے والے ہیں، دین فروش ہیں دنیا کے مقابلے میں، انہوں نے پیسے لے دے کے دین فروشی کی ہے. وَتَرِبَتْ يَدُ هَذَا الْمُشْتَرِي اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہی خاک آلود کر دے جو خریدار ہے نا اس یعنی اس دین کو دنیا کے لیے پیسوں کے عوض خریدار جتنے ہاتھ ہیں نا اللہ تعالیٰ سب ہاتھ ہی خوش کر دے. نصرت غادرین فاسقن یہ سارے دھوکے بازوں کی نصرت کی. یہ جتنے آپس میں نصرت مدد کرنے والے بنو امیہ کے جتنے تھے نا یہ حضرت معاویہ کے ساتھی سارے دھوکے باز اور فاسق تھے. بی اموال الناس اور انہوں نے لوگوں کے حق مال لے کے دھوکہ فراڈ کر کے فسق و فجور سے پھر مال ہتے آیا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ شَرِبَ فِيكُمُ الْخَمْرَ اور ان میں تو بہت سارے شرابی ہیں. وہ نہیں ولید بن عقبہ وہ جس نے گورنر تھا کوفہ کا میرے خیال سے، اس نے 2 رکعتوں کی نماز 4 رکعتیں پڑھا دی اور پھر سلام پھیر کے کہتا ہے اگر تم چاہو تو اور نماز پڑھاؤں. وہ جو تھا نا ولید بن عقبہ تھا میرے خیال سے، وہ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 پڑھا دی اس نے اور کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو مقتدی ہو اور نماز پڑھا دو. اور شراب پی ہوئی تھی اس نے. پھر اس کو حضرت عثمان کے پاس لایا گیا تھا، حضرت عثمان نے پھر اس کو حد لگائی تھی شراب کی. ٹھیک ہو گئی بات. تو وہی بات کریں حضرت علی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ شَرِبَ فِيكُمُ الْخَمْرَ تم نے تو شرابی لوگ بھی موجود ہیں. وَجُلِدَ حَدًّا فِي الْإِسْلَامِ اور ایسے ہیں جن کو حد لگی ہے. وہ پھر حضرت عثمان کے پاس لایا گیا نا ان کو، وہ جو والی تھا گورنر تھا اس کو لایا گیا پھر اس کو حد وہاں لگی تھی. فَأُولَٰئِکَ قَادَةُ الْقَوْمِ اور یہ ہیں قوم کے لیڈر، شرابی، کبابی، رشوت خور، دین فروش اور کیا کہتے ہیں فاسق، فاجر، دغے باز اور یہ باغی اور کیا کہا ہے بدعتی، دین قرآن سنت اور قرآن کے دشمن. ٹھیک ہوگی. اور طلقاء اتنی بڑی بڑی گالی کبھی حضرت معاویہ نے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کا رد کرنا ہے نا آپ کے. ٹھیک ہوگی. ومن ترکت ذکر مساوی شر و عذر اور میں نے اور کہتے ہیں یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی گالیاں بھی دی ہیں، بہت ساری جو
بڑی شریر اور بڑی نقصان دہ وہ میں نے چھوڑ دی ہیں. ومن ترک ذکر مسا، اور جو ان کے برابر تھے نا، ان کے ساتھی تھے شریر، اور ان کو میں نے چھوڑ دیا، وہ تو ان سے بھی شریر اور رذیل لوگ تھے. فہؤلاء الذین لو ولوا علیکم لاظہروا فیکم الغضب والفخر والتسلط بالجبروت والتطاول، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو تمہارے پہ مسلط کیا گیا ہے، اور انہوں نے تم پر اپنا غضب، فخر، تسلط، جبروت، تطاول، غضب، فساد فی الارض، اور شہوات پرستی، اور جو نا یہ تم پہ دھاگ جما لی ہے، فتنہ پروری کی، فساد کی، تسلط کی، جبر کی، فخر کی، غضب کی، تم پر یہ حاکم بن بیٹھے ہیں. وما حکموا بالرشاد، اور انہوں نے کبھی بھی ہدایت کا حکم نہیں دیا، سنت کا، قرآن کا حکم کبھی نہیں دیا. وانتم علی ما فیکم من تخاذل وتفاقل، اور تمہیں جو نا خذالت ہے. خزل یعنی تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہو، تم صرف رذیل ہو سارے. جو دشمن کو، جو ہوتا ہے نا، دشمن کے مقابلے میں جب جنگ ہو رہی ہے تو اپنا ساتھی چھوڑ کے چلا جانا، تم وہ ہو. اب حضرت یہ وانتم سے مراد میرا خیال ہے کہ یہ جو تین بندے تھے نا، عمر ابن احمق اور عدی ابن عدی، یہ جو تھے کیا نام ہے ان کا، یہ حجر بن عدی، عبداللہ بن، میرے خیال سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو مشکل وقت میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. اچھا جی. وانتم علامہ تخاذل خیر منکم خیر منہم واہدی سبیلا فیکم الحکماء، اور تم میں تو بہت زیادہ حکیم دانا لوگ ہیں، علماء ہیں، فقہاء وحملۃ القرآن والمجتہدون. اور اب یعنی ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم میں لوگ جو نا، تم لوگ کیوں شش و پنج میں پڑے ہوئے ہو ان چیزوں میں، ٹھیک ہے. تم میں یہ احمق، رذیل اور شریر جو حکومت چھیننا چاہتے ہیں. اچھا یہ کہاں چلا گیا میں، ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اپنے، اب ان لوگوں کو جو تین، واقعی ان لوگوں کی بات ہی ہو رہی ہے ترجمے میں، چونکہ وہی بات ہے. اب کہہ رہے ہیں تم لوگ نا اتفاقی اور بے عملی کی باوجود اپنے ساتھیوں کہہ رہے ہیں تمہیں اتفاق نہیں ہے، تم شش و پنج میں بیٹھے ہو، تم کہیں زیادہ بہتر ہو. کیوں؟ تم میں فقہاء ہیں، علماء ہیں، قرآن کے حاملین ہیں، مجتہدین ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد گزار ہیں، بڑے زاہد عبادت گزار ہیں، اور مساجد کو آباد کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. افلا تستخفون وتنخمون ان ینازعکم الولایۃ علیکم صفہاؤکم والاراذل والاشرار منکم، تو فاسمعوا قولی اذا قلتم واطیعوا امری اذا امرت وعرفوا نصیحتی اذا نصحت واعتقدوا حزمی اذا حزمت والتزموا عزمی اذا عزمت وانہضوا للنہوض وقارعوا من قارعت ولئن عصیتمونی لا ترشدوا ولا تجتمعوا خذوا للحرب أهبتها وأعدوا لها تهيئا فإنها قد وقدت نارها وعلى سناها وتجرد لكم الظالمون كيما يطفئوا نور الله ويقهروكم عباد اللہ. اے اللہ کے بندو، الا انه ليس اولیاء الشیطان من اہل الطمع والجفاء باولا فی الجد فی غیہم وضلالہم وباطلہم من اہل النزاہت. اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے جو نا شیطان کے دوست ہیں، ان اہل الطمع، جو بھی ہے نا لالچی لوگ یا ظالم لوگ، بیولا فی الجد فی غیم، یہ اپنی سرکشی، گمراہی اور باطل میں اہل نزاہت سے جو نا اچھے نہیں ہیں یہ لوگ. والحق والاخبات فی الجد فی حقیم وطاعت ربہم ومناصحت امامہم الا انی واللہ لو لقیتہم وحیدا منفردا ہم فی اہل الارض ان بالیت بہم واستوحشت منہم انی فی ضلالہم الذی ہم فیہ والہدی الذی انا علیہ علی بصیرۃ ویقین وبینۃ من ربی وانی للقاء ربی لمشتاق ولحسن ثوابہ لمنتظر راج ولکن اسفا یعترینی وجزعا یریبنی من ان یلی هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذون مع الله دولا وعباد الله
خولا والصالحین حربا والقاسطین حزبا وأیم اللہ لولا ذلك ما اکثرت تعلیبکم وجمعکم وتحریزکم ولترکتکم فواللہ انی لعلی الحق وانی للشہادۃ لمحب انا فنافذ فرم بکم انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی فانفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ الامامہ والسیاسہ، یہ کتاب میں جلد نمبر 113 پہ یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نہج البلاغہ میں صفحہ نمبر 815 میں موجود ہے۔ شرح ابن حدید میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات جی، یہ خطبہ ہو گیا ختم۔ یہ تھی حضرت علی کی باتیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ ایک خطبہ سنایا خط، اور خطبے سنائیں گے اس میں بہت بڑی بڑی گالی ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب ہم آگے سب علی لعن علی پہ بات کریں گے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو ہماری بات تو ٹھیک